جو اپنی گھروں میں خرافات اور بدعات اور دین سے دوری کے جو اعمال بنا رکھے، شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے یہاں کتنی رسمیں کرتے ہیں ہم لوگ. شادی کس کو کہتے ہیں؟ وہ شادی خانہ آبادی، وہ نکاح جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف ایمان قرار دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کر دیا. من استنکح فقد استکمل الایمان، جس نے نکاح کیا اس کا ایمان آدھا ایمان مکمل ہو گیا. اب باقی معاملات میں وہ اللہ سے ڈرے. وہ نکاح کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. وہ نکاح کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. شریعت کا اور ایک عبادت قرار دیا گیا اس عمل کو، آج ہم نے اس کو ایک زحمت بنا دیا اپنے مسلم معاشرے کے لیے. شادی کرنا ہمارے معاشرے کا سب سے بھاری کام ہو گیا اس وقت ہمارے لیے، جبکہ اسلام میں شادی اتنی آسان کہ اس جیسا کوئی عمل آسان نہیں. المیہ ہمارا یہ ہے. پریشانی اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ ہم سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، ہم سنتے ہی اللہ کے احکامات، ہم پڑھتے ہی صحابہ کے واقعات، ہم پڑھتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نکاح فرمائی، ہم سنتے ہی حضرت فاطمہ کی شادی کے واقعات، ہم سنتے ہی بنات رسول کی شادی کے واقعات، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود آخر کون سی وہ بات ہے کہ جو ہمیں اطاعت پر نہیں ابھار رہی ہے؟ ایک بات کو سب کچھ معلوم ہے کہ شادی میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود بھی وہ شریعت کی تمام حدود کو پھلانگتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو رونتا ہے. اس کے باوجود بھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مذاق اڑاتا ہے کھلے عام. غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. آخر کون سی چیز ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر مہر تو نہیں لگ گئی؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ایسا ہم سے کون سا عمل ہو گیا ہے، کون سی اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی حق اور واضح بات ہونے کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی؟ کیوں ہر بار اس پر بات کرنی چاہیے؟ آخر کار کیوں مالدار سرمایہ دار کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی شادی نظر نہیں آتی؟ آخر کیوں اس کو اپنے مال کا اتنا غرور ستاتا ہے؟ کیا وجہ ہے آخر؟ ہر موقع پر بات کہی جاتی ہے، مختلف پروگرام کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ، اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ، اپنی شادیوں کو سادہ بناؤ. معاشرے کے علماء کرام، معزز حضرات، کمیٹیوں والے حضرات، آخر کب تک ہم سنتے رہیں گے اور ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے سے نکال دیں گے؟ یہ بیانات اور صحابہ کرام کے واقعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنانے کا مقصد سیر و تفریح نہیں ہے کہ آپ باہر نکل کر کے کہہ دیں گے واہ مول صاحب آج تو بہت شاندار بیان کیا آپ نے.
کیا صرف اتنی واہوائی کے لیے اتنی باتیں بتائی جاتی ہیں؟ یہ ہمیں سنجیدہ ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ شادی کے معاملات میں دیندار سمجھے اور کہے جانے والے حضرات کی ایسی رسومات اور اتنی فضول خرچیوں کا شکار ہے کہ ان کو بیان کرتے ہوئے بھی انسان کی روح کانپتی ہے۔ آخر کب تک ہم محمد الرسول اللہ کی سنتوں کے جنازے اپنے ہاتھوں سے نکالیں گے؟ کیا ہو گیا ہے مسلم قوم کو؟ آخر کیوں ہمارے جو ہے کانوں پر جو نہیں رینگتی؟ کیا قیامت کا دن نہیں آنا؟ کیا قبر کے گڑھے میں نہیں پہنچنا؟ کیا محمد الرسول اللہ کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کا سامنا قیامت کے دن ہمیں نہیں کرنا ہے؟ اگر ہم سے پوچھ لیا فاطمہ نے، بتا سرمایہ دار، وہ مالدار، تو اپنے شہر کا بڑا مالدار کہلاتا تھا، بتا تیری بیٹی کی عزت بڑی تھی یا فاطمہ کی عزت بڑی تھی؟ اگر محمد الرسول اللہ چاہتے، اللہ کے رسول علیہ السلام چاہتے تو اپنی بیٹی کو سب کچھ دے سکتے تھے، جتنی خوشی کا سامان مہیا کر سکتے تھے، اللہ کے رسول کرتے، لیکن نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کو پیغام دینا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں پر زندگی گزارو گے تو کامیابی ملے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو ہم کانوں تک محدود نہ رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں، دل میں اتاریں۔ کوئی تو ایسا اللہ کا بندہ تیار ہو، کوئی تو اس بات پر ہمت کرے اور کھڑے ہو کر کے ببانگ دھول یہ اعلان کرے اور اس کے دل میں عشق نبی مچل رہا ہو اور یوں کھڑے ہو کر کے اعلان کرے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق کروں گا، یا میں اپنے بیٹی کی شادی محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق کروں گا، جس کو آنا ہے آئے، نہ آنا ہو نہیں آئے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہرحال تو شادی کی جتنی رسومات ہو رہی ہے یہ سب جانتے ہیں، اب اس پر زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی حرام ہے، کس پر کتنا گناہ ہے، سب جانتے ہیں۔ کوئی انجان جاہل نہیں بیٹھا ہے کہ ان کو جو تفصیل سے سمجھایا جا سکے۔ یہ ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے تاکہ ہم اپنے معاشرے کو سدھار سکیں کہ آج ہماری شادیوں کے اتنی رسومات کی وجہ سے غریب کے بچیوں پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، اللہ کے رسول نے فرمایا برکت والا نکاح اور برکتوں والا نکاح وہی ہوتا ہے جس میں خرچہ کم سے کم کیا جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شادی کے بعد میری بیٹی گھر آباد رہے، میری بیٹی کا، میرے بیٹے کے گھر آباد رہے، ہنسی خوشی زندگی گزاریں، ان کے گھر میں برکتیں نازل ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ نکاح میں جتنا خرچہ کم کرو گے اللہ اس نکاح کو بابرکت بنائے گا۔ کوشش کریں انشاءاللہ۔ ایک اور جو ہے جہیز کی بھی بہت بڑی لعنت ہمارے معاشرے پر سوار ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا اگلے جمعے میں اللہ تعالیٰ ہماری توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔